سیدہ کا جگر گوشہ تھا۔ عزادارو پوچھا جائے گا قتل ہونے والا اس سازش میں حسین کون تھا؟ پھر بتانا پڑے گا وہ نواسہ رسول تھا، اور جس کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق عزادار رسول نے کہا الحسین منی وانا من الحسین۔ عزاداروں پھر پوچھا جائے گا یہ حسین کون تھا؟ پھر ہمیں بتانا پڑے گا یہ علی کا بیٹا تھا، جو شجاعت کا پیکر تھا، جو بہادر تھا، جو رسول کے ساتھ ہر جنگ میں لبیک یا رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ پھر پوچھیں گے حسین کون تھا، کوئی اور تعارف کراؤ، پھر ہم بتائیں گے یہ علی کا بیٹا تھا جسے مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا تھا۔ عزاداروں پھر پوچھا جائے گا یہ حسین کون تھا، پھر ہمیں بتانا پڑے گا یہ مجبوری ہے ہماری۔ اور بھائی یہ انکوائریاں جو ہیں جب عدالت میں کیس جاتا ہے وہ پوچھتی ہیں جج صاحبان یہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، یہ اس کے رشتہ دار ہیں، یہ قتل ہونے والے کے رشتہ دار ہیں۔ جب پوچھا جائے گا نا یہ حسین مظلوم کون تھا اور جسے اتنی بے دردی کے ساتھ مارا گیا، پھر بتایا جائے گا یہ سیدہ زہرا کا بیٹا تھا اور جسے دربار میں رسول کے صحابیوں نے بلایا تھا۔ یہ حسین کون تھا؟ یہ وہ تھا سیدہ کا بیٹا جسے دربار سے خالی بھیجا گیا تھا۔ عزاداروں پھر پوچھا جائے گا یہ حسین کون تھا، پھر بتایا جائے گا یہ رسول کا بیٹا، رسول نے جس کے بارے میں فرمایا تھا اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عزاداروں یہ انکوائریاں ہیں، جب بتایا جائے گا نا پھر قصہ آگے جائے گا او حسین کو مارا کیوں؟ جب یہ بتایا جائے گا حسین کو مارا کیوں، پھر بتایا جائے گا عدالت میں حسین کو مارا اس لیے کیونکہ اس نے یزید کو منع کیا تھا، معاویہ کے بیٹے کو منع کیا تھا شراب پی کر نماز نہیں پڑھنی۔ حسین وہ تھا جس نے یزید کو منع کیا تھا کہ جہاں بیوی ہوتی ہے وہاں پھپھی نہیں ہوتی، جس نے دین اسلام سکھایا، یہ وہ حسین مظلوم ہے، اس کا یہ جرم تھا، اسے اس لیے مارا گیا۔ اچھا اسے اس لیے مارا گیا تو حسین اکیلا آ گیا تھا؟ جب پوچھا جائے گا حسین کیسے آیا، بھئی حسین اکیلا آ گیا تھا مرنے کے لیے؟ نہیں جج صاحب نہیں، حسین اکیلا نہیں آیا، حسین اپنا پورا کنبہ بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ سوال کریں گے، مخالفین کہیں گے او حسین جنگ کرنے آیا تھا، پھر بتایا جائے گا جج صاحب جو جنگ کرنے آتے ہیں وہ بیٹیاں، وہ پھپھیاں، وہ مائیں میدانوں میں ساتھ نہیں لایا کرتے۔ عزادارو کہ وہ مظلوم حسین، ابھی وقت ہوا ہے 12 بجے کا، تیری طرف ظہر کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1:30 بجے ہوتی ہے، 1 بجے ہوتی ہے، میں کہتا ہوں 1 بجے ہوتی ہے یا 1:30 بجے؟ مسلمان تو انتظار کر، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیری اسی امام بارگاہ، بھٹیوں والی امام بارگاہ حجت العصر میں ایک اعلان ہوگا، رسول کے بچوں کے 72 جنازے تیار ہیں۔ عزادارو آؤ تمہیں دعوت دیتے ہیں، آ کر رسول کے بچوں کے جنازے پڑھو۔ اب میں معافی مانگ کے کہوں گا 12ویں مولا اب تو آ جاؤ، ہم تیار ہیں 72 کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ وہاں پر تو خاک ڈالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد 72 جنازے نکلیں گے ایوان حجت السرکار سے،
اب میں دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری آخری مجلس ہو، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں موت کا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج میں اپنی آخری مجلس سمجھ کے پڑھ رہا ہوں عزادارو، میں اپنے بھائیوں سے التماس کرتا ہوں جو آج بھی جا کر قبرستان میں اپنی قبروں پہ لپائیاں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں چھوڑ اپنی قبروں کو، ہمارے پاس بارگاہ میں ادھر رسول کے بچوں کے 72 جنازے آنے والے ہیں، اور تو جن کے نام پہ آج برسوں سے مرے ہوئے کو بخشوانے کے چکر میں ہے، ادھر آ، میں تیرا ضامن بنتا ہوں قاری محسن، اور تو ادھر آ پنڈال میں آ کے ان کے جنازوں میں شمولیت کر، میں ضامن ہوں، تیرے پچھلے بھی بخشے جائیں گے، تیری اپنی بخشش بھی ہو جائے گی۔ عزادارو یہ جو جنازے آئیں گے نا، ان میں ایک جنازہ ہوگا جس کی عمر 18 سال تھی، اب جو جوان بیٹھے ہو نا زنجیر زن، جو ماتمی بیٹھے ہو، عزادارو آج جب زنجیر زن زنجیر سے ماتم کرے نا، تو میں واسطہ مولا حسین کا ہمیشہ یا حسین کر کے مارتے ہو نا زنجیر، آج ایک جملہ کہہ کے زنجیر مارنا اپنی پیٹھ پہ، کہنا حسین تیرے 18 سال اکبر کا بڑا ارمان ہے، آج کہنا بی بی عالیہ تیرا 18 سال پردوں میں پالے ہوئے اکبر کا بڑا ارمان ہے۔ عزادارو آج ایسا ضرور کرنا جو زنجیر زن بیٹھے ہو، عزادارو وہ جنازہ ہوگا 18 سالہ علی اکبر کا، اس کا جرم یہ تھا وہ ہم شکل پیغمبر تھا، اس کا جرم یہ تھا وہ حسین کا بیٹا تھا۔ عزادارو میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، میرا جی چاہ رہا ہے ان جوانوں کو دیکھ کے، اور مولا علی اکبر کی جوانی کی صدقے مولا تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ عزادارو علی اکبر وہ علی اکبر تھا، اپنے بابا حسین کے سامنے آئے، اپنے بابا کے سامنے آ کے کہتا ہے بابا مجھے اجازت دو میں میدان کو جاتا ہوں۔ یہ جملہ جب سنا نا جناب حسین نے، تاریخ کہتی ہے سامنے بیٹھے ہوئے قدموں میں علی اکبر کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا۔ عزادار سوچ تو صحیح، 57 سال کا بوڑھا باپ ہو، 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا 57 سال کے بوڑھے باپ کے سامنے آ کے اجازت مانگے، بابا مجھے موت کی اجازت دے۔ عزادار اس بزرگ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اور تم 9 سے 10 دن تک عزاداری کر کے آج تھک ہار کے اپنے بستروں سے اٹھنا مشکل ہوگا۔ یہ جو تم نے رات گزاری شب عاشورہ، صبح نماز پڑھ کے اٹھنا عزادار تیرے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن مولا تمہیں سلامت رکھے اور تم جوانیاں مانو، تم اٹھ کر آ گئے اس پنڈال میں۔ عزادار حسین اس ہستی کا نام ہے جو ہر 10 منٹ کے بعد لاشیں اٹھاتا رہا۔ جوان بیٹے نے جب اجازت مانگی نا، بابا مجھے اجازت دو میں میدان کو جاتا ہوں، اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنے گلے سے لگا کے ماتھا چوم کے کہتے ہیں اکبر بیٹا 2 امتحان میں حسین نے خود مانگے تھے۔ بابا کون کون سے؟ بیٹا میں نے پہلا امتحان علی اکبر تیرا مانگا تھا، میں اتنا روتا تھا اپنے نانے کے جانے کے بعد، اور میں نے دعا مانگی تھی میرا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو ہو بہو میرے نانے جیسا ہو، جو ہو بہو شکل پیغمبر ہو، میں اس کو دیکھ
دیکھ کے زیارت کروں، اپنے نانا کو یاد کرتا رہوں۔ عزادار پہلا مولا فرماتے ہیں یہ امتحان مانگا تھا۔ اے بابا دوسرا امتحان کون سا؟ مولا فرماتے ہیں اکبر بیٹا دوسرا امتحان وہ تیری بہن معصومہ کا مانگا تھا۔ میں نے ہاتھ بلند کر کے کہا تھا مولا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو ہو بہو میری ماں جیسی ہو، جو ہو بہو میری ماں جیسی ہو، وہ مجھ سے ایسے پیار کرے جیسے میری ماں زہرا میرے نانے محمد سے کیا کرتی تھی۔ میں اس سے ایسے پیار کروں اور جیسے میرا نانا محمد میری ماں زہرا سے کیا کرتا تھا۔ پھر کہنے لگے اکبر بیٹا، پھر آواز قدرت آئی، حسین میں تجھے بیٹی تو عطا کر دوں لیکن بتا تیری بیٹی اور مجھے اللہ میں موازنے کا وقت آ گیا، پھر حسین تو کس کو چنے گا؟ اس وقت میں نے سجدہ ریز ہو کے کہا اللہ میں تجھے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، بے شک میری بچی کو شمر تماچے ہی کیوں نہ مارے۔ اکبر تم مجھ سے موت کی اجازت مانگ رہا ہے، اکبر تم مجھ سے موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جب اجازت مانگی نا علی اکبر نے موت کی، اس وقت کہتے ہیں حسین کہتی ہے اکبر بیٹا اب تو سوچ مجھ جیسا تو ہوتا تیری 57 سال عمر ہوتی اور تیرے سارے مرنے کی اجازتیں مانگ رہے ہوتے، اور مجھ جیسا تیرا ایک 18 سال کا بیٹا ہوتا وہ تجھ سے اجازت مانگتا، اکبر تو کیا کر، اکبر تو کیا کرتا؟ عزادارو حسین کے اکبر نے اپنے سر پہ کفن باندھ لیا، اپنے بابا سے مرنے کی اجازت مانگ لی۔ عزادارو مرنے کی اجازت جب مانگ رہے تھے نا علی اکبر، دو شخصیات ایسی تھی جو اجازت مانگنے لگے نا، تیرے حسین نے خیمے کی طرف اشارہ کیا، اب جو رونے آئے ہو عزادارو ہو سکتا ہے یہ آخری مجلس ہو۔ مولا نے دو لوگوں کو اشارہ خیمے کی طرف کیا، مولا نے کہا اس سے اجازت مانگو جو تمہارے پالنے والی ہے۔ عزادارو ایک اکبر سے کہا اور دوسرا 32 سالہ عباس سے کہا، دونوں ہی حسین کو بہت پیارے تھے۔ عزادارو اجازت دے کے کہنے لگے جا اس سے اجازت مانگ اور جس نے تجھے پردوں میں پالا ہے۔ اب اکبر آیا اپنی پھپھی کے پاس خیمے کے در پہ آ کے کہنے لگا اماں مجھے اجازت دے میں جنگ کرنے جاتا ہوں۔ عزادار خیمے کے در پہ بی بی نے آ کے ایک جملہ کہا، اکبر تجھے 18 سال اس لیے پالا تھا کہ تم مجھ سے آ کے موت کی اجازت مانگے گا۔ بس اکبر کو ملی اجازت، اکبر گئے خیمے سے نکل کر میدان کی طرف، فوج اشقیاء کی طرف۔ عزادارو یہ کربلا کی تاریخ کو بدلا گیا، میں منبر حسینی پہ جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ کو بدلا گیا، حسین کو بہت مظلوم کر دیا گیا، اس کے بچوں کو بہت مظلوم کر دیا گیا۔ مجھے یہ بتاؤ ہو علی کا بیٹا اوے فوج اشقیاء 10 کلومیٹروں تک کھڑی تھی، وہ اتنے قریب آنے سے ڈرتی تھی، وہ لوگ کہتے ہیں فلاں نے برچھی ماری، فلاں نے تلوار ماری۔ عزادارو ظلم کی اتنی داستانی کافی ہے، وہ کسی نے ایک برچھی ماری ہو تو اکبر کا جگر باہر، وہ کسی نے ایک نیزہ مارا ہو تو قاسم زین سے زمین پہ، عزادارو کسی نے ایک گرز مارا ہو تو عباس زین سے زمین پہ۔ وہ اتنی ہی ظلمت کافی ہے، اتنا غریب نہ بناؤ حسین کو، وہ جن کے شہید ہونے کے بعد وہ تب بھی فوجی اشقیاء قریب نہیں آتی تھی، وہ علی کا بیٹا ہے کہیں کھڑا نہ ہو جائے۔ مل گئی اجازت علی اکبر کو، آ گئے
میدان میں علی اکبر عزادارو 18 سالہ جوان علی اکبر ہم شکل پیغمبر، اور لوگ یوسف کی قسمیں کھاتے ہیں. اکبر یوسف جیسا تھا، اور یوسف جس کے جوتوں برابر ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. عزادارو علی اکبر تھا ہم شکل پیغمبر. آ گئے اکبر میدان میں. اب جب پہلی دفعہ امام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو میدان کی طرف بھیجا نا، مولا نے بھیجا، جب علی اکبر نے گھوڑا دوڑایا، فوج اشقیاء کی طرف گھوڑا دوڑایا. میں کہتا ہوں علی کے شیر نے گھوڑا دوڑایا. گھوڑا دوڑانا تھا، میدان کا خالی ہو جانا تھا. وہ پیچھے پیچھے ہٹ گئے. علی کا پوتا آ رہا ہے. عزادارو جب میدان میں جا کے گھوڑا گھمایا نا علی اکبر نے، ادھر سے آواز آئی جناب حسین کی، اکبر واپس آ. عزادارو مولا کہنے لگے اکبر واپس آ. اکبر نے امام حسین کی باتوں پہ لبیک کہا. واپس گھوڑا دوڑا کے پاس آ کے کہتے ہیں ہاں بابا نوکر حاضر ہے. مولا نے گھوڑے سے اتار کے علی اکبر کا ماتھا چوما، اور ماتھا چوم کے کہتے ہیں اکبر بیٹا تو ہم شکل پیغمبر ہے. یہ جملہ کہا. عزادارو تاریخ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کو پھر سوار کیا. علی اکبر نے پھر گھوڑا دوڑایا. فوج اشقیاء پھر دوڑ گئی. جب میدان میں جا کے گھوڑا گھمایا نا، اور علی اکبر نے رجز پڑے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں. آؤ فوج اشقیاء تم نے ہمارا پانی بند کیا. جب یہ کہا نا علی اکبر نے، پھر آواز آئی. مولا حسین کہتے ہیں اکبر واپس آ. اکبر آ کے اپنی ریش چموایا. عزادارو اکبر کو واپس بلا کے مولا نے علی اکبر کی ریش چومی، اپنی زبان چسوا کے کہتے ہیں اکبر بیٹا تجھے پیاس تو بہت لگی ہوگی. عزادارو لوگ کہتے ہیں 3 دن کے پیاسے تھے. یہ 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، یہ جب سے کربلا آئے یہ تب سے پیاسے تھے. یہ اپنے بچوں کو پانی پلا رہے تھے، یہ خود نہ پی رہے تھے. عزادارو تاریخ کہتی ہے 33 دفعہ علی اکبر میدان میں گیا. میدان میں گیا، حسین نے واپس بلایا. کبھی کہا اپنی پیشانی چمبا، کبھی کہا اپنی ریش چمبا. ایک جملہ تیرے حسین نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا. مولا کہنے لگے اکبر، پاس بلا کے اکبر کے سینے کو چومتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں اکبر بیٹا اس جگہ کو چوم اس لیے رہا ہوں اور تجھے ادھر ہی برچھی لگے گی. بس عزادارو آخری دفعہ علی اکبر میدان میں گئے. اب واپس حسین نے نہیں بلایا. عزادارو ایک کمینہ آیا. ان فوج اشقیاء جو ڈرتے تھے مل کے حملہ کرنے لگے، کہنے لگے علی کا پوتا ہے اور اس پہ اکٹھے ہو کے حملہ کرو. اس پہ حملہ کرو گے تو یہ زمین پہ آئے گا. اب مل کے حملہ کرنا تھا. ایک بے غیرت وہ خدا اس کو ذلیل رکھے قیامت تک، وہ ایک نیزہ لے کے ایک برچھی لے کے عزادارو آگے بڑھا. 18 سالہ علی اکبر کے پاس جانا تھا. عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے فوج اشقیاء. اور کوئی کہتا تھا تمہارے خیموں کو آگ لگائے، کوئی کہتا تھا اکبر تیرے بابا حسین کو فلاں نے مارا. دھیان بھٹکا کے ایک کمینہ عزادارو جب قریب آیا نا علی اکبر کے، عزادارو اس نے برچھی ماری علی اکبر کے سینے میں. آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. عزادارو حسین کے 18 سالہ علی اکبر کا زین سے زمین پہ آنا تھا. اللہ کا عرش ہل گیا.
زمین پہ کپ کپی تاری ہوئی، ادھر سے زمین پہ اکبر کا آنا تھا، اکبر کا آنا تھا، عزادارو اکبر کا آنا تھا۔ حسین کی کمر جھک گئے اور حسین اپنی کمر جھکا کے کہتے ہیں اکبر بیٹا، بقیہ کو آواز دے کے کہتے ہیں نانا، اور نانا میرا اکبر مارا گیا۔ عزادارو حسین کی کمر جھک رہی تھی، اور جھک کے کونیوں کے بال میدان کربلا میں عزادار حسین نے چلنا شروع کیا جیسے چھوٹے بچے چلتے ہیں۔ حسین کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، عزادار اکبر کو برچھی لگی ہوئی تھی۔ اب جیسے تیسے تیرا حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش میں پہنچا۔ عزادار جب پہنچا نا، بڑا عجیب منظر تھا، آواز قدرت آئی، حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ، او حسین، او میں مطمئن ہوں۔ اکبر کی لاش میں حسین کا پہنچنا تھا۔ عزادار پہنچ گئے۔ اب ایک جملہ کہا علی اکبر نے، بابا ظالم نے برچھی ماری ہے، اب برچھی لگی ہوئی ہے، اب مولا علی اکبر زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ مولا حسین کہہ رہے ہیں اکبر بیٹا آنکھیں بند نہ کرنا، آنکھیں بند نہ کرنا۔ مولا حسین قریب گئے، اکبر دیکھ کے کہتے ہیں بابا قاتل نے جب برچھی ماری نا، برچھی مار کے مجھے کہہ گیا ہے اکبر، اور میں نے سنا ہے تیرا بابا حسین بڑا صابر ہے، آج جب برچھی نکالے گا مجھے پتہ چلے گا اس کی صبریت کا۔ حسین کہتے اس نے برچھی نہیں نکالی، اور جب یہ کہا نا مولا حسین نے اپنے اللہ کو یاد کر کے نفس مطمئنہ بن کر، اور تیرا حسین کہتا ہے اکبر تو فخر اسماعیل بن، میں فخر ابراہیم بنتا ہوں۔ عزادارو اب حالت کیا ہے؟ اکبر کی سانس رک رہی ہے۔ حسین نے اپنا دایاں گھٹنا اٹھایا، حسین نے اپنا دایاں گھٹنا اٹھایا، اکبر کے سینے پہ رکھا، جوان بیٹے کے سینے پہ رکھ کے گھٹنا اور برچھی نکالنا، اور یہ حسین کا کام ہے۔ عزادارو حسین نے برچھی کو ہاتھ ڈالا، برچھی کا نکالنا تھا۔ عزادار آخری جملے، وہ برچھی کا نکالنا تھا، عزادار برچھی نہیں نکلی، وہ برچھی کے ساتھ علی اکبر کے جگر کے ٹکڑے، علی اکبر کے جگر کے ٹکڑے نکلے۔ عزادار ٹکڑوں کا نکلنا تھا، دیکھ کے حسین کہنے لگے اکبر بیٹا آنکھیں بند نہیں کرنی۔ جملہ سنیے گا عزادار، اکبر بیٹا آنکھیں بند نہیں کرنی، اور میں تیری پھوپھی سے وعدہ کرایا تھا اکبر کو زندہ ملواؤں گا۔ عزادارو نفس مطمئنہ پہ مطمئن ہوا حسین 57 سال کی عمر، 18 سالہ جوان بیٹا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، عزادارو 18 سالہ جوان لے کے مولا حسین خیمہ گاہ کی طرف گئے۔ خیمہ گاہ کی طرف جب پہنچے نا عزادار، اس وقت بیویوں نے چاروں طرف سے حالہ بنایا۔ کوئی کہتی تھی او میرا جوان اکبر، کوئی کہتی تھی او میرا سحریاں والا، کوئی کہتی تھی او میں نے تو تیری شادی سجا رکھی تھی۔ عزادار بس پہنچا، جب پہنچا نا خیمہ گاہ، حسین اپنے علی اکبر کو لے کے ایک بیوی قریب آئی جس کے بال سفید تھے۔ عزادار آخری جملہ، اور جس کے بال سفید تھے، اس کے بال سفید تھے، پاس آ کے کہتی امام مجھے یہ بتاؤ یہ منت کا تیرے اسلام میں کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں منت رکھنا تو سنت ہے، منت پوری کرنا واجب ہے۔ بیوی دیکھ کے کہتی حسین بادشاہ پھر اپنا چہرہ پرے کر لے، میں نے ایک منت اتارنی ہے۔ عزادارو بس آخری جملہ، اس بیوی نے مستورات کے چہرے پھروا دیے، حسین کا چہرہ پھروا دیا۔ پھر بیوی نے ایک کام کیا، اکبر کی لاش کے قریب آ کے اکبر کے سینے پہ دونوں ہاتھ مارے، اب دونوں ہاتھ مار کے خون کو ہاتھوں پہ لگا کے اپنے بالوں کو خضاب کرنا شروع کیا۔ عزادار خضاب کرنا تھا،
بی بی معصومہ مڑ کے دیکھتی ہے اماں کیا کر رہی ہے، دوڑ کے باب حسین کے پاس آ کے کہتی ہے بابا وہ دیکھو اماں کیا کر رہی ہے۔ عزادار حسین کا دیکھ رہا تھا، حسین کا دوڑ کے جانا دیکھ کے کہنے لگے اکبر کی اماں یہ کیا کر رہی ہے؟ بی بی دیکھ کے کہتی ہے اکبر کا بابا میں نے منت مالی تھی اور جب اکبر کی شادی ہوگی میں اپنے بالوں کو خطاب کروں۔